اس پر نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، بحمد اللہ تعالی ہفت روزہ پیر شریف کی محفل پاک میں ہم سبھی حضرات حاضر ہیں، اور ماہ محرم الحرام شریف کی آج 6 تاریخ ہے۔ ماہ محرم الحرام شریف کو 10 محرم الحرام شریف کا دن، جو کہ پہلے ہی بڑی برکت عظمت والا مبارک دن ہے، اور اس دن کی خاص ایک نسبت ہوئی ہے جب سے کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، راکب دوش مصطفیٰ، امام عالی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے میدان کربلا میں جو عظیم قربانی پیش کر کے اور دین اسلام کی پرچم کو بلند کیا، اس کی تاریخ عالم میں مثال نہیں ملتی۔ تو یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وہ خاندان اور خانوادے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے بڑی شان، مرتبہ اور رتبوں سے نوازا ہے۔ حضرات عزیز وقار، واقعہ کربلا شروع کرنے سے پہلے ہمارا یہ شروع سے طریقہ رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہ کئی سالوں سے یہ پیر شریف کی ہماری محفل پاک ہو رہی ہے، اور جب بھی محرم شریف میں ہم واقعہ کربلا شروع کرتے ہیں، میرے دور قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کریم درجات بلند فرمائے، ان کا بھی یہی طریقہ تھا، اور میرا بھی اب حسب سابق وہی روایت کو میں برقرار رکھتے ہوئے کہ ہم پہلے واقعہ کربلا اور آقا حسین نے جو عظیم قربانی پیش کی ہے، اس کا ذکر کرنے سے پہلے ہم ان دونوں شہزادوں کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ حسین کس ہستی کو کہا جاتا ہے، اور حسین جنہوں نے یہ قربانی پیش کر کے دین اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، ان کا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقام کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے آج ہم انشاءاللہ تعالی فضائل بیان کریں گے، اگلے پھر پیر شریف کو انشاءاللہ تعالی واقعہ کربلا علی وجہ تفصیل انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قل اے محبوب فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں کسی چیز پہ اجر نہیں مانگتا، میں نے تمہیں کلمہ پڑھا کے پاک کیا، لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا بھلا میں کسی سے کیوں مانگوں، کیونکہ میری تو شان ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ نے فرمایا پیارے محبوب سوالی آئے اور اسے جھڑکنا نہیں، میں تو لوگوں کو عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا ہے اور مصطفیٰ کریم تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا میں تو مانگنے والا نبی نہیں، میں تو عطا کرنے والا نبی ہوں۔ تو فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، کسی چیز پر اجر نہیں مانگتا، اور فرمایا میں نے تمہیں کلمہ پڑھا کر پاک کیا، تم جو ہے گمراہی کے اندھیروں میں گم تھے، میں نے تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کا نور عطا فرمایا، لا اسألکم علیہ اجرا، کسی چیز پہ اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، اور فرمایا کہ تم جہنم کا ایندھن بننے والے تھے، میں نے تمہیں جو ہے وہ جہنم سے بچا کر جنت کا رستہ دکھایا، صراط مستقیم کا رستہ دکھایا، فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، کسی چیز پہ میں اجر نہیں مانگتا، فرمایا الا المودۃ فی القربی، فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے مقبول بندے بن جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن، قیامت کے بعد تمہارا ٹھکانہ جنت المأویٰ میں بن جائے، تو فرمایا پھر کرنا کیا ہے، ان المودۃ فی القربی، میرے قریبیوں سے پیار کر لینا، میری اہل بیت سے، میری آل سے مودت کرنا۔ اور ویسے تو ساری امت ہی حضور کی قرابت دار ہے، لیکن پوچھا گیا کہ وہ قرابت دار کون ہیں جن کی مودت کا حکم دیا جا رہا ہے، تو فرمایا قال علی و فاطمہ وولدہما، فرمایا وہ علی ہے، فاطمہ ہے، اور اس کے دونوں بیٹے ہیں۔ تو حضرات اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے،
اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اور بریلی والے امام فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور اعلیٰ حضرت کے برادر اصغر مولانا امام حسن رضا علیہ رحمہ، انہوں نے تو قلم ہی توڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں لوگوں کون کہتے ہیں کہ اہل سنت اہل بیت کی شان بیان نہیں کرتے، کہتے ہیں آؤ ہم سے سنو اہل بیت کی شان۔ تو مولانا حسن رضا علیہ رحمہ اعلیٰ حضرت کے برادر اصغر ہیں، تو وہ لکھتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدخہ خانے اہل بیت، ان کو مجزہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر کا شان اہل بیت۔ اور پھر مولانا حسن رضا علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اور اہل بیت پاک سے بے ادبیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اور پھر آخر میں مولانا حسن رضی اللہ رحمہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ تو حضرات ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، بریلی والے امام نے قلم توڑ دیا، کہتے ہیں یہ گھرانے کی بات کیا پوچھتے ہو، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو حضرات سرکار دو جہاں کا یہ گھرانہ، اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اہل بیت سے مودت کا حکم، اور پھر جس قرآن میں اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اسی قرآن میں فرمایا الا المودۃ فی القربیٰ، فرمایا مصطفیٰ کریم کے گھر والوں سے قرابت داروں سے مودت بھی کرنا۔ تو نقش بند سلسلے کے بانی حضرت خواجہ مجدد الفسانی کیوم زمانی امام ربانی حضور قبلہ مجدد الفسانی علیہ رحمہ، کون مجدد الفسانی کہ جنہوں نے جلال الدین اکبر کے سامنے جو ہے وہ دین محمدی کا پرچار کیا، اور کون جو ہے مجدد الفسانی جن کی گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، تو وہ حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نقش بند سلسلے کے بانی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد ماجد کا وصال کا وقت قریب آیا نا، تو کہتے ہیں میں ان کے پاس بیٹھا تھا، تو میں نے عرض کی ابا جی ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ دنیا سے کس حال میں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میرے والد ماجد نے مجھے فرمایا کہ احمد بن سرہندی گواہ رہنا کہ میں دنیا سے محمد اور آل محمد کی محبت میں جا رہا ہوں، نبی کی آل کی محبت لے کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ اور سرکار نے فرمایا جو اہل بیت کی محبت پہ مرا وہ مومن مرا، فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مؤمن، فرمایا وہ مومن مرا، فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ تو حضرات دیوکار یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اہل بیت تو جن سے جو ہے وہ مودت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور حضرات دیوکار الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اہل سنت والجماعت کو اللہ رب العزت نے یہ جو ہے وہ اعزاز بخشا ہے کہ آج دنیا کے اندر آپ چلے جائیں، ہر کوئی جو ہے وہ صحابہ کی آڑ لے کر اور اہل بیت کو جو ہے وہ بغض کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، کہتے ہیں جی معاذ اللہ دو شدادوں کی جنگ تھی، تو معاذ اللہ معاملہ دی تھا امام حسین اقتدار کے لیے گئے تھے، تو کچھ وہ ہیں جو اہل بیت کی محبت کو بنیاد بنا کر تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ پہ اوپر جو ہے وہ طعن و تشریح کرتے ہیں، تبرہ بولتے ہیں۔ تو ہم اہل سنت پر جماعت ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہم اہل سنت پر جماعت ڈنکے کی چوٹ پر اپنا مسلک بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کریم کے صحاب کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کریم کی آل کا دامن ہے، لہذا جو مصطفیٰ کریم کے صحابہ کو مانتا ہو، سرکار کی آل کے دامن کو تھام رکھا ہو، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ ہدایت ہدایت پا جائے گا۔ کیونکہ سرکار دو جہاں نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، کشتی کی نوح کی طرح ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو جو اس پر سوار ہوتا گیا وہ ہدایت پاتا گیا، تو سرکار دو جہاں نے فرمایا میری اہل بیت بھی سفینہ نوح کی طرح ہے،
جو بھی میری آل کا دامن پکڑے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفینہ نوح کی مثال کیوں دی؟ بھائی آپ حضرات جاگ رہے ہیں نا، سفینہ نوح کی مثال اگر حضور چاہتے تو کوئی اور مثال بھی دے سکتے تھے، لیکن سفینہ نوح کی مثال دی، کشتی نوح کی مثال دی۔ تو یہ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی کہ جب دریا کے اندر جب کشتی چلائی جاتی ہے نا تو رات کے وقت اب بندہ روڈ پہ جائے تو وہاں پہ تو پتہ چل جاتا ہے نا جہاں پر اشارہ لگا ہے، جہاں پہ یو ٹرن ہے۔ تو جب دریا کے اندر کشتی چلائی جاتی ہے نا رات کے وقت، تو جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے نا وہ اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے آسمان کے ستاروں سے رہنمائی لیتا ہے، ستاروں سے رہنمائی لے کر وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو سرکار دو جہاں نے فرمایا میری آل سفینہ نوح ہے، کشتی نوح ہے، اور پھر فرمایا صحابک النجوم، فرمایا میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مثل ہے۔ تو رات پھر پتہ چلا کہ اگر کوئی گمراہی کے اندھیرے سے باہر آنا چاہتا ہے اور ہدایت پانا چاہتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ کشتی نوح میں سوار ہو، سفینہ نوح میں سوار ہو، کیونکہ سفینہ نوح حضور کی آل ہے، اہل بیت ہے، اور اسے چلانے والے مولا کائنات علی المرتضیٰ ہیں۔ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے رہنمائی ابو بکر صدیق سے لیتے ہیں، رہنمائی عمر ابن خطاب فاروق اعظم سے لیتے ہیں، رہنمائی سیدنا عثمان غنی سے لیتے ہیں۔ یہ صحابہ کے مشیر ہیں مولا کائنات علی المرتضیٰ۔ تو حضرات پھر ماننا پڑے گا کہ ہدایت اسے ہی ملے گی جس کے ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کریم کے صحاب کا دامن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کریم کے اہل بیت کا دامن ہوگا۔ تو حضرات یہ الحمدللہ تعالیٰ یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ ہم حضور کی آل کو بھی مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی ہے، آپ نے ان کو جو ہے وہ خلافت دی ہے، تو ہماری بھی حضرت امیر معاویہ سے صلح ہے۔ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ حضور آقا علیہ السلام کے ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں، لیکن یزید پلیت بدبخت سے آقا حسین نے جنگ کی ہے، ہماری بھی یزید سے جنگ ہے، ہم بھی یزید پر لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ حضرات عزیز وقار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرات کیونکہ ہم اہل سنت امام حسن کو بھی مانتے ہیں اور امام حسین کو بھی مانتے ہیں، اور ہم ان میں سے نہیں جو امام حسین کا تو تعزیہ نکالے اور 10 دن جو ہے وہ بازاروں میں جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ بند کر دی جائے اور جی مولا حسین کا جلوس نکل رہا ہے، تو جب مولا حسن مجتبیٰ کی شہادت کا دن آئے تو چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جائے ہیں، وہ ان کو خبر ہی نہیں کہ امام حسن کی شہادت کا دن بھی منانا چاہیے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میرا ایک شہزادہ نہیں بلکہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا ایک نہیں بلکہ دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ تو نہیں نا کہ ایک بھائی کو مان لے اور دوسرے بھائی کے باری بندہ جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جائے، صرف اس وجہ سے نہیں یہ شیعہ حضرات امام حسن کا دن مناتے، کیونکہ اگر یہ ان کا دن منائے تو ان کے عقیدے پہ پانی پھر جائے گا۔ یہ حضرت امیر معاویہ پر جو طعن و تشریح کرتے ہیں تو پھر ان کے عقیدے پہ پانی پھر جائے گا، کیونکہ امام حسن مجتبیٰ ان کو خلافت دینے والے ہیں اور امام حسن مجتبیٰ جو ہے ان کو خلافت دینے والے ہیں۔ تو پھر جو خلیفہ امام حسن کو منظور ہے وہ ہم سنیوں کو بھی منظور ہے، اور جو خلیفہ امام حسین کو منظور نہیں ہم سنیوں کو بھی وہ منظور نہیں۔ تو حضرات عزیز وقار میں بات کرتا دور چلا گیا، بس ایک دو فضائل بیان کر کے گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن و حسین یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر چھوڑا، خطبہ چھوڑا، خطبہ دوران خطبہ ان شہزادوں کو آپ نے اپنے گھٹنوں پر بٹھا کر اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور میرے بیٹے ہیں، مولا ان سے پیار کر، میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ حضرات عزیز وقار یہ اہل بیت اطہار کون؟ آقا حسن و حسین، یہ وہ شہزادے ہیں کہ جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر سواری کروایا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں سواری کروایا کرتے تھے، سرکار کے کندھوں پر بیٹھ کر یہ دونوں شہزادے جو ہے وہ سواری کیا کرتے تھے، اور پھر اپنے نانا جان کی زلفوں سے کھیلا کرتے تھے، اور زلفیں پکڑ کے جس طرف بھی جو ہے زلفوں کو گھماتے سرکار دو جہاں اسی طرف ہی مڑ جایا کرتے تھے۔ بلکہ ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر حضور مدینے کی گلیوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے، تو سرکار
خرامہ تشریف لے کر آ رکھے ہیں. سامنے سے مراد مصطفیٰ امیر المومنین خلیفہ دوم برحق امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم آئے اور دیکھ کر کہتے ہیں کہ واہ حسین تیری سواری کتنی اچھی ہے. اور اس میں شک بھی نہیں، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب تے اللہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب تے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. تو اس سے شک بھی نہیں کہ ساری کائنات میں سے اچھی ذات مصطفیٰ کریم کی ذات بابرکات ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ واہ حسین تیری سواری کتنی اچھی ہے. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا عمر سواری کی بات کرتا ہے، سوار بھی تو دیکھنا کتنا اچھا ہے. تو حضرات آج تو لوگ کہتے ہیں کہ جی معاذ اللہ ان کا اختلاف تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مدین فتح ہوا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم کر رکھے ہیں. تو اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر آیا تو اسے آپ نے 500 درہم دیے. بعد میں تھوڑی دیر گزری تو شہزادہ امام حسن آئے، ان کو آپ نے 1000 درہم دیا. پھر شہزادہ امام حسین آئے، ان کو بھی 1000 درہم دیا. عبداللہ ابن عمر آپ کے بیٹے چونک اٹھے، عرض کی ابا جی میں تو اس وقت جنگ میں تلوار چلاتا تھا جب حسن اور حسین گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، تو میں تو بڑا پرانا جو ہے وہ جنگجو ہوں، جنگوں میں حصہ لیتا ہوں، تو آج مجھے 500 درہم اور ان شہزادوں کو 1000 درہم. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے پر جلال آیا. فرمایا عبداللہ تو کس مان پر حسن اور حسین کی برابری کرتا ہے؟ اگر ان کی برابری کرنی ہے تو ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ، ان کے نانے جیسا نانا لے کے آ، ان کے بابے جیسا بابا لے کے آ. فرمایا ان کا بابا ولایت کا تاجدار علی المرتضیٰ ہے، ان کی ماں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور فرمایا ان کا نانا امام الانبیاء ہے. فرمایا تو کسی ایک نسبت سے بھی حسن و حسین کی برابری نہیں کر سکتا. تو حضرات دی وقار یہ محبت یہ پیار صحابہ کی جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ تھی. بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سر کے بالوں مبارکوں سے لے کر ناف تک امام حسن جو تھے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کے پاؤں کے ناخن مبارکوں تک امام حسین سرکار دو جہاں کے مشابہ تھے. اور صحابہ کو جب سرکار دو جہاں کے ظاہری وصال کے بعد جب سرکار کی یاد ستایا کرتی تھی، صحابہ علی المرتضیٰ کے دروازہ کھٹکھٹایا کرتے تھے اور کہتے تھے علی اپنے شہزادوں کو باہر لاؤ، ہم نے مصطفیٰ کریم کی زیارت کرنی ہے. حضرات وہ حسن و حسین. تو ایک دن دونوں شہزادوں نے جو ہے وہ تختی لکھی. تختی لکھ کر تو بابا جان علی المرتضیٰ کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ ابا جی ذرا فیصلہ تو کریں کہ خط کس کا اچھا ہے. تو مولا علی نے اب کہا کہ بھائی نہ پہلے سیدہ کے پاس کی، اپنی اماں جان کے پاس، اماں جی بتائیں ذرا خط کس کا اچھا ہے. تو اب ماں نے کہا بھائی ایک کا کہہ دیا اچھا ہے اور دوسرے کا دل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. تو فرمایا بیٹا یہ فیصلہ اپنے ابا جان سے کروا لو. تو جب ابا جان کے پاس آئے، ابا جی بتائیں خط کس کا اچھا ہے، تحریر کس کی اچھی ہے. تو اب مولا علی نے دیکھا کہ جب سیدہ نے دل نہیں توڑا تو فرمایا بیٹا اس فیصلہ جو ہے نا اپنے نانا جان سے اس خط کا فیصلہ کروا لو. نانا جان کی بارگاہ میں شہزادے آئے، نانا جان دیکھیں ذرا خط کس کا اچھا ہے. تو آپ نے اب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں 7 موتی پھینکتا ہوں، جو زیادہ موتی چنے گا خط اس کا اچھا ہوگا. تو جب آپ نے 7 موتی پھینکے تو دونوں شہزادوں نے 3 موتی جو ہے وہ اٹھا لیے. اب ایک موتی بچ گیا، اس کی طرف جب دونوں شہزادے دوڑے اللہ نے فرمایا جبریل عرض کی یا رب جلیل، فرمایا اس موتی کو 2 ٹکڑے کر دے، آدھا حسن کو دے دے آدھا حسین کو دے دے، کیونکہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں شہزادے جو ہے یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حضرات عزیز وقار پھر ایک اور بڑا ایمان افروز واقعہ. سرکار دو جہان نے ایک دفعہ صحابہ کی مجلس لگی ہے، فرمایا کہ کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے تو لے لو. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا فلاں مقام پہ صفے درست کرتے وقت آپ نے میری کمر پہ چھڑی ماری تھی تو میں نے جو ہے وہ بدلہ لینا ہے. اب ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، صحابہ تڑپ گئے. انہوں نے کہا یار تو بدلہ ہم سے لے لے. میرے یار نو مندہ نہ بولی تے میری پاویں جند کڈ لے. انہوں نے کہا یار تو بدلہ ہم سے لے لے. اس نے کہا نہیں جنی میری بات ہی حضور سے، یا تمہارے سے میری بات ہی نہیں. تو سرکار دو جہاں نے فرمایا بھائی پیچھے ہٹو، اسے بدلہ لینے دو. تو اس نے عرض کی آقا
جب مجھے آپ نے چھڑی ماری تھی تو میری کمر پہ کپڑا نہیں تھا، تو آپ کپڑا کمبلی مبارک ہٹائیں تو پھر جو ہے میں بدلہ لوں گا۔ سرکار دو جہاں نے کمبلی مبارک ہٹا دی، جب ہٹائی نا کمبلی تو سرکار کے دو شانوں کے درمیان نا سیب کی طرح کی جگہ جو ہے وہ ابری ہوئی تھی، اور اس پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے مہر نبوت کہا جاتا تھا۔ تو جب صحابی نے سرکار کی مہر نبوت دیکھی نا تو قریب آ کے سوٹی کو دور پھینکا اور مہر نبوت کو چوم کر کہنے لگا آقا میں نے بدلہ لے لیا ہے۔ تو حضرات اب دیکھیں کہ جس مہر نبوت کو چومنے کے لیے صحابہ ترستے ہیں، حسن اور حسین وہ ہے جو مہر نبوت پر چڑھ کر کھیل رکھے ہیں۔ یہ کون دیکھو دوش نبی پہ قدم رکھے مسکرا رہا ہے، ابر کے مہر رسول بولی یہ حسین ابن علی ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اور اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ حضرات آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ایک دن دونوں شہزادے آپس میں کشتی کر رہے ہیں، دونوں شہزادے نا آپس میں کشتی کر رہے ہیں، تو سرکار دو جہاں تشریف لائے تو فرمایا کہ بیٹا حسن ایسے کر، ایسے بازو سے پکڑ، ایسے ٹانگ سے پکڑ اور ایسے حسین کو گرا۔ تو سیدہ سلام اللہ علیہ نے عرض کی کہ ابا جان حسن بڑا ہے تو آپ کشتی کے جو گر جو ہیں وہ بھی حسن کو بتا رکھیں گے، حالانکہ حسین چھوٹا ہے اسے بتائیں۔ تو سرکار دو جہاں نے مسکرا کے فرمایا بیٹی حسن کو میں بتا رکھا ہوں، حسین کو کشتی کے گر جو ہے وہ جبریل آ کر بتا رکھا ہے، جن کا جھولا فرشتے جلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے ہیں۔ کون حسین ابن علی ہیں جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر کی سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ سرکار دو جہاں مسجد نبوی کے اندر سجدے کی حالت میں ہے، تو آقا حسین آئے، نانا جان کے کندھوں پر سواری کی عادت تھی تو آ کر نانا جان کے کندھوں پہ سوار ہو گئے۔ اب سرکار دو جہان نے 3 تسبیح پڑھی، پھر 5، پھر 9، اب سرکار پڑھتے گئے حتیٰ کہ 72 تسبیحیں پڑھی۔ امام حسین اتر کر گھر میں آئے اور آ کر عرض کی اماں جان آج میں نے نانا جان سے 72 تسبیح پڑھائی ہیں۔ فرمایا بیٹا کیوں ایسا کیا ہے؟ عرض کی اماں یہ رات کی بات ہے، نانا جانے یا نواسہ جانے۔ فرمایا بیٹا رات کی بات کیا ہے؟ عرض کی اماں جان نانا جان نے آج 72 تسبیحیں پڑھی ہیں، میں میدان کربلا کے اندر نانا جان کے دین کے خاطر 72 تن قربان کر دوں گا۔ حضرات عزیز وقار وہ حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سر داد نداد دست در دست یدید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ بقیہ واقعہ کربلا انشاءاللہ تعالی اگلے پیر شریف کو مرد کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔